اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرقہ واریت کی زد میں آ کر ایک بات پہ بہت زیادہ جھگڑا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں یا تبع تابعی. تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت کی ہوتی ہے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، اور تبع تابعی وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی ان کے شاگرد ہوں. تو آج ہم اس نشست میں فرقہ واریت کی لعنت سے اوپر ہو کر اس بات پہ چرچا کریں گے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں یا تبع تابعی. تو جو امام ابو حنیفہ کو تابعی مانتے ہیں ان کے پاس جو سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اور جس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر لگ بھگ 13 سال کی ہوگی. تو یہ روایت سب سے مضبوط دلیل یہ ہے، اس پہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، کیونکہ انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اس روایت کا راوی جو ہے سہل بن جابر، یہ مجہول ہے، انون ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، کیسا ہے، سکہ ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، حافظہ ٹھیک ہے، کچھ اس کے بارے میں نہیں پتہ. تو یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے، یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے. اب اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا اپنا قول کیا ہے؟ وہ صحیح سند سے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا پہ سب سے افضل ترین شخص عطا بن ابی رباح کو دیکھا. جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ تابعی ہیں. ان سے بڑھ کر میں نے کسی بھی اس دنیا پہ افضل شخص کو نہیں دیکھا. اور سب سے قذاب میں نے شخص کو دیکھا ہے جابر الجوفی، بہت بڑا قذاب تھا، وہ بھی تابعی تھا. تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ تابعی سے افضل ہوتا ہے. اگر امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہوا ہوتا تو وہ یہ بات ضرور کہتے کہ میں نے سب سے افضل ترین شخص انس بن مالک کو دیکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں نے عطا بن ابی رباح کو دیکھا ہے. اور تصوف صوفیزم کی سب سے معتبر کتاب کشف المحجوب، جس کو لکھا ہے علی بن عثمان نے رحمہ اللہ، اس نے جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں ذکر کیا تو ان کو تبع تابعین کے چیپٹر میں ڈالا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں بہت کچھ کلیم کیا ہوا ہے. کہ میں نے حوا میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان کو تبع تابعین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، تو وہ ان کو تبع تابعین سمجھتے تھے. تو علی بن عثمان الحجری نے امام ابو حنیفہ کو تبع تابعین کے چیپٹر میں داخل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں بہت کچھ کلیم کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو تابعین کے چیپٹر میں داخل کر دیتے اگر وہ سمجھتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ مضبوط دلیل یہی ہے اور سچ بات بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہی ہیں، اور یہی دلائل مضبوط ہیں اور یہی سچ بھی ہے. اس کے بعد امام دارقطنی المتوفی 385 ہجری سے پوچھا گیا کہ کیا امام ابو حنیفہ تابعی ہیں یا تبع تابعی؟ تو انہوں نے سیدھا کہا کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی اور صحابی کی زیارت کی، بلکہ وہ تبع تابعی ہیں. تو امام دارقطنی کا یہ قول خطیب البغدادی المتوفی 463 کے قول کو رد کر دیتا ہے کہ
خطیب البغدادی کا قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے حدیثیں سنی۔ تو امام دارقطنی نے یہ بات خطیب البغدادی سے پہلے ہی کلیئر کر دی تھی کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی میں شمار کیے جاتے ہیں، تو امام دارقطنی کے قول کو خطیب البغدادی کے قول پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور جتنی بھی احادیث ہیں جن میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے ڈائریکٹ حدیث روایت کی، تو وہ جتنی بھی روایت ہے وہ کل جھوٹی، من گڑت اور پکی ڈکی ضعیف حدیث ہیں۔ ان میں کئی مجہول، کذاب اور پچھلے درجے کے ضعیف راوی ہیں، جیسے احمد بن سالت اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ احادیث ہی، وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ تو ان سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ تو وہ کل حدیث ضعیف ہے، کوئی بھی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، وہ پچھلے درجے کی ضعیف ہے، موضوع ہے، ساری کل من گڑت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، ان کے دلائل بالکل ہی کمزور ہیں، اور جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہیں، ان کے دلائل بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ تو سچ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ۔